ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد في آخر كلامنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والے نے بتا دیا بزمان جرأت، جنگ والے نے بتا دیا بزمان جرأت، زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اللہ کا قرآن نہ بدلا جائے گا. بجھ نہیں سکتا آندھیوں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے اور ان ظالموں کی مکاریوں سے قرآن کا چراغ. آندھیوں، ظالموں، جابروں، آسمانوں میدان سامنے ہے. سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو مجھے اور آپ کو دی قرآن کریم کی. سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی. اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائیں، پڑھتے رہے جو اس کو دور ہو ان کی بلائی. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، تو اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کرتے ہیں. مومنوں، مسلموں اور میرے جنت النساء کے مقتدیوں، مت گھبراؤ، خدا کی شان باقی. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اللہ کا قرآن باقی. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگ
قابل قدر دینی اور ایمانی بھائی، اللہ رب العزت نے اس امت کو دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نعمت کلام اللہ، دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، قرآن مجید منشور حیات ہے، قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اندھیروں سے نکال کر انسانوں کو روشنی دکھانے والا ہے، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والا ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اور اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والا ہے۔ یہ قرآن کریم جسے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا، یہ واقعی ایسی کتاب ہے کہ جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سنانا بھی عبادت ہے، جس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ قرآن کریم لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ لوگوں کو تنزلوں سے نکال کر، کم ہمتی سے نکال کر ان کے اندر ہمت و جرأت پیدا کرنے والا، انہیں عروج پر پہنچانے والا یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ عزتیں ان سے اس نے حاصل کی ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا ہے۔ چنانچہ آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے کا واقعہ، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ خود اپنی زبان سے بتلاتے ہیں۔ ایمان لانے کا واقعہ تو آپ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بات تراویح کے اندر تفسیر میں سماعت فرمایا جہاں بیٹھ کے بڑی اظہار کیا، لیکن ایمان لانے سے پہلے آقائے نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر ہے، حرم مکی کے اندر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی صحن کعبہ، حرم مکی، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا قلب و نظر کو کھینچنے والی تلاوت ہوگی، کیا دلوں کو کھینچنے والی تلاوت ہوگی، جس کسی کے بھی کان میں پڑ رہی ہوگی اس کا دل منور ہو رہا ہوگا، اس کا دل مجلہ ہو رہا ہوگا، اس کا دل مصفہ ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اپنی زبان سے واقعہ بتلاتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں جاتا ہوں، حرم مکی میں جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، میں چھپ کر قرآن سنتا ہوں، سننے کے بعد مجھ پر ایک کپ کپی سی تعلیم ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں آخر یہ کوئی اور تو نہیں، میں نے ان کا بچپن بھی دیکھ رکھا ہے، میں نے ان کی جوانی بھی دیکھ رکھی ہے، یہ ولی تو ہیں عبدالطالب کے بھتیجے، عبدالمطلب کے پوتے، آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر ہیں، اور کوئی تو نہیں، بس یہ کیا ہے شاعر ہے اور شاعرانہ انداز بیان کر رہے ہیں۔ اتنا اپنی زبان سے کہتے ہیں، کس کے قرآن کو سن کر، کس کی تلاوت کو سن کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے 29ویں پارے کے اندر سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اللہ اکبر، کیا مناظر ہیں، ایسے باریک اس کا تفاصیر اور ایسے رونما ہوئی ہیں جس طریقے سے آبشار ڈھل رہے ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت عمر کے دل کے اندر احساسات نمودار ہوتے ہیں، قرآن کہتے ہیں 41ویں آیت پر پہنچتے ہیں وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم ہی بہت کم ہو جو ایمان لاتے۔ اب حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کے نبی کو معلوم کیسے ہوا، تو فوراً سمجھنے لگے شاید میں کاہن کا کلام کر رہا ہوں۔ کاہن آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو بلادتیں کھاتے ہیں، وہ لوگ جو شیطانوں سے غیبی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت عمر کے جیسے ہی دل کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ تردد پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ 29ویں پارے کی 42ویں آیت تلاوت فرما دیتے ہیں وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تم ہی بہت کم ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تم ہی بہت کم ہو جو ایمان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم ہی بہت کم ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر احساسات نمودار ہوتے ہیں اور دل کے میاں کانوں میں بات کو لے جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں جب نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، جب نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، آخر ہے تو یہ کس کا کلام ہے؟ اتنا کہنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی 43ویں آیت پڑھتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر احساسات پھوٹ رہے ہیں اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ حضرت عمر سے پوچھیں اے عمر اب بھی کوئی آپ کو شک رہ گیا، تو جواب حضرت عمر کا یہ ہوگا کہ ایمان اور قرآن اور اسلام کے سامنے میرا پہلے ہی میں جھک گیا تھا، اظہار میرے ایمان کا ہے۔ پورا تفصیل واقعہ آپ سن چکے ہیں کس طریقے سے بیان کیا ہوا، تو آپ دیکھیے یہ قرآن ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ کرتا ہے، جو راہیں بھٹکے ہوئے رہتے ہیں انہیں راہیں دکھا دیتا ہے۔ آگے چلیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امیر المؤمنین اور خلافت کے عہدے پر قائم ہوا تو ایک مرتبہ میں مکہ کے اندر ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا، تو اس وقت دھوپ بالکل تیز آب و تاب پر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا ہے۔ حضرت عمر ایک پہاڑی پر جاتے ہیں، آپ کی قوم ساتھ ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمر جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، پیچھے جو ان کی پرجا ہے، جو قوم ہے، وہ پسینے سے بوشار ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کیا ہوا امیر المؤمنین، آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ ہم تو یہاں پر مجبوری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں پسینہ کس طریقے سے بہہ رہا ہے۔ کہنے لگے میں اس وادی کے اندر ٹھہرا ہوں، اس وادی کے اندر اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے میں بکریاں چرانے آتا تھا۔ میرا باپ خطاب جب میں یہاں سے جاتا تھا تو بکریاں خالی پیٹ جاتی تھیں، تو میرا باپ خطاب مجھے جانتا تھا اور کہتا تھا اے عمر تجھے تو بکریاں بھی چلے نہیں جاتی۔ لیکن جب میں قرآن سے جڑا، قرآن کو اپنے آپ سے میں نے مربوط کیا، تو اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا، مجھے عمر رضی اللہ عنہ بنا دیا، دوسرا خلیفہ بنا دیا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کی ہر آیت کے اندر غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ آج امت مسلمہ نے قرآن کو سمجھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں برکتوں کو نازل کرنے والی یہ کتاب ہے۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا
حضرت شیخ بن ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خطبات ذوالفقار کا، اس کے اندر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ کے اندر گیا، وہاں پر کانفرنس ہوئی، اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ہر مذاہب کے لوگ آتے تھے اور ایسی موضوع متعین کر کے ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو سکون حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ بہرحال ہر مذاہب کے لوگ آتے رہے، یہودی آتے رہے، عیسائی آتے رہے اور اپنا واقعہ بیان کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا، تمام مذاہب کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر مجھ سے کہا، مولانا صاحب آپ بھی کوئی ٹاپک متعین کیجیے، کوئی موضوع متعین کیجیے جس کے اوپر آپ گفتگو کریں، ہم اور آپ تمام تیاری کر کے آئے اور پھر گفتگو کریں۔ حضرت نے کہا کہ تمام کے تمام مذاہب کے لوگ اپنی اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کر آئے اور کتابوں کو پڑھ کر اس کو سمجھائیں گے، ایک بھی چیپٹر یعنی کچھ بھی سمجھا رہے، ایک سبق سمجھائیں۔ تو تمام نے کہا بہت اچھا، لیکن کوئی گہرائی کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی، وہاں سے چلی۔ اگلا پروگرام منعقد ہوتا ہے اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام کے اندر اسلامی اعتبار سے ترجمان بن کر پہنچتے ہیں اور وہاں پر سب سے پہلے جو بائبل کا تھا، مذاہب کا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ آپ قرآن اپنی بائبل کو پڑھ کر سنا۔ تو اس نے بائبل کو انگریزی زبان میں پڑھنا شروع کیا۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، آپ تو ٹاپک سے ہٹ گئے، آپ موضوع سے ہٹ گئے، اللہ نے بائبل کو انگریزی زبان میں نازل نہیں فرمایا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو تمام کے تمام ہکے بکے رہ گئے اور کہنے لگے کہ اب تو سب پھنس جائیں گے، لہذا ان کے پیروں کے نیچے سے زمینیں نکل گئی۔ اس کے بعد یہودی کا نمبر آتا ہے، اللہ کے دیکھیں حضرت پیر صاحب کے سامنے وہ آ کر بیٹھتا ہے اور تورات انگریزی زبان میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں آپ بھی اپنے ٹاپک اور موضوع سے ہٹ گئے۔ اب اس کے بعد تمام نے ہاتھ کھڑے کر دی، کھڑے کرنے کے بعد کہا آپ اپنی مذہبی کتاب اسی زبان کے اندر پڑھیے کہ ہمیں سمجھا جائے۔ اب حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کر سناؤ پھر اس کا ترجمہ کروں، یا ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں پھر اس کا ترجمہ کروں۔ اللہ دیکھیے مناظر۔ جب انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اتنا تو وقت ہمارے پاس نہیں، آپ ایسا کریے ایک سورت پڑھ دیجیے اور اس کی تفسیر کر دیجیے۔ تو حضرت نے ایک سورت الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد اس کی تشریح کری تو تمام لوگ بیک وقت ایمان قبول کر لیتے۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا دل پکار اٹھتا ہے، ان کا ضمیر پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اور وہ غلام ہم ہیں کہ جس کے سینے میں اللہ نے 30 پاؤں کو مزین فرما دیا، 540 روحوں کو منور فرما دیا، 6666 آیتوں کو مصفح فرما دیا۔ یہ اللہ کی شان، اس کا کرم ہے۔ دیکھیں ہر کسی کو قرآن کریم کا یہ ایک اعجاز ہے، قرآن جو لفظ ہے اس کے معنی یہ ہے حقیقی کہ جو بار بار پڑھی جائے۔ اور آپ یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر پہلے بھی اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، نہ آج پڑھی جاتی ہے اور نہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ تو ہم اور آپ عہد کریں کہ جتنا بھی اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھنی آتی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تمام کے تمام پڑھیں۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اوسطہ مغفرۃ، درمیانی اشرا چل رہا ہے، اولہ رحمۃ بذریعہ، اوسطہ مغفرۃ چل رہا ہے، وآخرہ عتق من النار آنے والا ہے۔ تو ہم دیکھیں درمیانی اشرا مغفرت کا ہے، خوب قرآن کریم ہم پڑھیں۔
कल ही में सूरत फातिहा के हुरूफ भी हैं 122 हुरूफ। आप देखें कुरान करीम के कानून के मुताबिक हर हुरूफ पर 10 नेकियां हैं, लिहाजा जो शख्स सूरह फातिहा पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसे 1222 नेकियों से उसे नवाजेगा। और रमजान मुबारक में तरावी में पढ़े अल्लाह की शान डबल अजर अता फरमाएगा। तो हम सूरतुल फातिहा की बार-बार तिलावत करें। तो ये कुरान का एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के बारे में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस कुरान को नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। चुनांचे आपने देखा हर जमाने के अंदर लोग इसको मिटाने वाले आए। हर वक्त फिरौन आया, फिरौन अपने वक्त का अबू जहल आया, उसके बाद उतबा आया, शेबा आया। इसी तरीके से चलते चलते आप देखें तातारियों ने मुसलमानों को जंग के खातिर मार दिया। इसी तरीके से अंग्रेजों ने कुरान के कई लाख मुझसे जला दिए। अब मौजूदा दौर में वसीम इस्लाम जैसे आए और क्या कुछ विराट करते हैं, जब अल्लाह ने इस कलाम की हिफाजत का वादा किया है। और हिफाजत अल्लाह कैसे करता है, खुद कुरान कहता है कि मैं जमीन पर रहकर भी महफूज अब तक आसमान पर, यानी लोगों के सीने में अंदर में इतना कुरान कि जब इसे आसमानों पर पेश किया गया वो लरज़ गए, उन्होंने मना कर दिया। इतनी आलिशान वाला ये कुरान है, लेकिन ये अल्लाह का करम, उसका फज़्ल है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह अपने बंदों में से कुछ चुनिंदा बंदों को चुनता है, चुनने के बाद इस नेमत से सरफराज फरमा देता है। ये नियमत अगर कोई ये चाहे तो मैं माल की बुनियाद पर हासिल कर लूं, ऐसा होने वाला नहीं। अगर कोई चाहे कि दौलत की बुनियाद पर हासिल कर लो, ऐसा होने वाला नहीं। अगर कोई चाहे दो औहदों की बुनियाद पर हासिल कर लो, होने वाला नहीं। अगर कोई चाहे बिरादरी की बुनियाद पर हासिल कर लो, होने वाला नहीं। बल्कि अल्लाह जिसे जब जिस वक्त चाहेगा, जिस महीने में चाहेगा, जिस साल में चाहेगा चुनेगा और उसके दिल के अंदर ये 6666 आयतें पेश फरमाएगा। ये कुरान का एक अंदाज है। कुरान करीम आप घर के अंदर देखें, एक तो दफ्ता जो ऐसे ही पड़ा है, बच्चे उठाते हैं, कभी ऊपर रख देते हैं, उठाते हैं, कभी ऊपर रख देते हैं। लेकिन एक बड़ा शख्स घर का उसे उठाता है, साफ करता है, साफ करने के बाद उसे कुरान की जिल्द बना देता है। अब उलमाए किराम लिखते हैं कि जिस तरीके से बगैर वजू के उस कुरान के अर्थ, उस कुरान की सूरतों को, उस पूरे कुरान को हाथ लगाना नाजायज है, इसी तरीके से अब बगैर वजू के इस गत्ते को भी हाथ लगाना जायज नहीं। तो एक गत्ते की निस्बत इतनी बदल गई, वो कुरान से जुड़ गया। अगर हम और आप कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह हमारे मकाम को कितना ऊंचा करता है। एक शख्स देहाती लड़का था, वो गली से गुजर रहा था, उसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा मिला। उसने एक बूढ़े शख्स चाचा जान से कहा कि ये क्या चीज है। उन्होंने कहा ये तो लोहा है, गोली है, बुलेट है, बड़ी ताकतवर है। इतनी ताकतवर अगर ये इंसान को लग जाए तो उसे खाकी तक कर दे। इतनी ताकतवर ये चीज है, अगर हाथी को लग जाए उसे खत्म कर दे। इतनी ताकतवर ये चीज है, अगर शेर को लग जाए तो वो भी मर जाए। तो उसने ये बात सुनने के बाद खुशी खुशी आप उसे अपनी जेब के अंदर रख दिया और चलता फिरा। एक दो दिन के बाद वो रास्ते से गुजर रहा था, उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। अब लगने के बाद वो शख्स, वो बच्चा कहता है मेरे पास तो वो चीज है जो इंसानों को खत्म करने वाली, जानवरों को खत्म करने वाली, लिहाजा उस गोली को लेता है, उस लोहे के टुकड़े को लेता है और जोर से उसकी तरफ मारता है। मामला उल्टा हो जाता है और वो फौरन और तेज भागता है। जान बचाते बचाते हाथते उन्हीं बुजुर्ग के पास जाता है और जाने के बाद कहता है आपने तो मुझे गलत रास्ते पर चला दिया। उन्होंने कहा ए मेरे बच्चे प्यारे, नहीं, बल्कि मैंने गलत रास्ते पर नहीं चलाया। ये वही वर्ड है, वही बोली है
اختیار کیا، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ اس کا طریقہ اظہار کرنے کا یہ ہے کہ ایک پستول لی جائے، ایک گن لی جائے اور ایک مشین لی جائے، اس کے اندر لگائی جائے، پھر ڈگر دبایا جائے، پھر اس کو چلائی جائے۔ تو اب اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اور آپ اس پستول کے مانند ہیں، ہم اور آپ اس گن کے مانند ہیں، اور یہ قرآن اس گولے کے مانند ہے۔ اگر ہم اور آپ ترقی چاہتے ہیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عروج پر پہنچے، تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم اس گولی یعنی قرآن کو اپنے دامن سے لگانا ہوگا۔ جب دامن سے لگائیں گے پھر اس کا ایک اظہار ہوگا، اظہار ہونے کے بعد ہم ہاتھ اٹھائیں گے، قرآن پڑھ کر جب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے سامنے، تو اللہ ان ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں پوری دنیا کے نقشے پر رکھے۔ تو ہم اس قرآن سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ جوڑیں، قرآن سے اپنے آپ کو مضبوط، اسی تعلق کو اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ قرآن کریم خواجہ حبیب اللہ فرماتے تھے، اے انسان تو دنیا میں رہے ناکام، اے انسان تو دنیا میں رہے غلام، نہ غلامی تو شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، یہ کہتا ہے قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرأ وربک الاکرم۔ تو ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ ہمارا اکرام کرے، اللہ ہمارا احترام کرے، تو ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کے دامن کو مضبوط پکڑیں، قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اخبار پڑھنے کو ٹائم اور دیگر موبائل میں مشغول ہونے کے لیے ٹائم، دیگر ویب سائٹ پر مشغول ہونے کے لیے ٹائم، لیکن اگر کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں تو وہ قرآن کریم کے لیے نہیں۔ تو بتائیں، جس قوم نے اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہو، رب سے رشتہ کس طرح جڑ سکتا ہے؟ رب سے رشتہ تو جڑے گا تب جب ہم اپنا رشتہ اس قرآن سے جوڑیں گے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، فرشتے بھی اس کے گھر کے جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے بھی اس کے گھر جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں، جیسے ہم قرآن کی عظمت کرتے ہیں ایسے ہی قرآن والوں کی عظمت کریں، تو سنیے گا، جس شخص کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں وہ شخص مسلمان نہیں۔ قرآن ہی سے ملی ہے ہمیں راہ ہدایت، قرآن سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو عالم قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو ناشر قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو حامل قرآن بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو قارئین قرآن بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔